السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے عظمت اسلام۔ اسلام کی عظمت کیا ہے؟ تو اسی موضوع پر میں نے پڑھا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس مضمون کے تحت جو ہے سماعت فرمائیں کہ دین اسلام قانون فطرت ہے۔ اسلام اس کے مطابق زندگی گزارنے سے دنیا میں روتے ہوئے آنے والا ہنستا ہوا واپس جنت کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلے اسلام سے جتنے بھی دین آئے ان کے نام یا تو انبیاء کرام کے ناموں پر رکھے گئے تھے، یا قبیلوں کے نام پر یا جگہوں کے نام پر رکھے گئے تھے۔ مثلا عیسائیت، یعنی عیسائیت اس کا نام جو ہے مسیح کے نام پر رکھا گیا۔ مسیح اللہ یعنی دین کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہودیت کا نام ایک قبیلہ جو وہ نسبت سے اس کا جودائزم جو ہے اسے کہا جاتا ہے، وہاں سے جو لوگ یہودی بنتے ہیں، گویا یہ لفظ بھی ایک قبیلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہود۔ اسلام نہ تو کسی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی قبیلے کی طرف۔ یہ لفظ بہت ہی انوکھا ہے۔ یہ دین فطرت ہے، دین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام ہی ایسا پسند کیا ہے جس سے اس نام سے اس کی تعلیمات کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام تسلیم ہے، اسلم تسلم یعنی اسلام قبول کر لے، سلامتی پا جا۔ انگلش میں اسے پیس کہتے ہیں، اس کے معنی ہیں امن کے۔ تو اسلام دنیا سلامتی دینے کے لیے آیا ہے۔ صحت کی سلامتی، روحانیت کی سلامتی، اخلاق و کردار کی سلامتی، حقوق اللہ کی سلامتی، حقوق العباد کی سلامتی، یہ تمام سلامتیاں اسلام کے ہی ماتحت ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام نے ہر چیز کی سلامتی سکھائی ہے۔ یہ دین جو ہے جھگڑوں کے دروازے کو بند کرنے والا دین ہے، جھگڑوں کے شروع کرنے کا نہیں، بلکہ جھگڑوں کے شرور کو، اختلافات کو ختم کرنا اور بند کرنے کا نام اسلام ہے۔ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمَا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ایک لکھنے والا تمہارے درمیان ایک تحریر دے،
उसमें तलबा के लिए एक नुक्ता है कि जिस माल और दौलत की अल्लाह के यहाँ कोई औकात नहीं थी, अगर मोमिन उस माल की हिफाजत की भी अल्लाह ताला अपनी इतनी ताकीद फरमाते हैं कि कहीं ज़ाय ना हो जाए, कोई तुमसे लूट कर ना ले जाए, कोई तुम्हें धोखा ना दे। तो उस मोमिन की रूहानियत और अखलाक को बचाने के लिए कितनी तालीमात दी गई हैं, ये लिखने का हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि मामलात करते हुए लोग आपस में भाई और दोस्त बनकर एतमाद से काम करते हैं, लेकिन ये हकीकत यह भी है कि जहाँ भी माल आता है वहाँ इंसान के अंदर शैतान को आने का रास्ता मिल जाता है। ये भाई भाई के दरमियान तफरीक डाल देता है। पैसा इस किस्म की गंदी चीज है और भाई बहन के दरमियान तफरीक डाल देता है। क्या आपने देखा नहीं कि बाप की जायदाद पर भाई और बहन के दरमियान झगड़ा होता है, दो भाइयों के दरमियान झगड़ा होता है, माँ और औलाद के दरमियान भी झगड़ा होता है। ये आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, ये बातें मशहूर हैं। शरीयत मुताहरा का हुस्न देखिए कि पहले ही झगड़ों के दरवाजे बंद कर दिए। भाई तुम लाख लो ताकि तुम्हारा माल ज़ाय ना हो। जो परवरदिगार माल को ज़ाय होने से बचाने के लिए तालीमात इरशाद फरमाते हैं, वो इंसान को ईमान के ज़ाय होने के बारे में क्यों तालीमात इरशाद नहीं फरमाएंगे? दीन इस्लाम ऐसा सलामती का दीन है जिसने हर एक के हुकूक मुतअय्यन कर दिए हैं कि किस किस के हुकूक कैसे हैं, कितने हैं, ये बाकायदा तय है। जब इंसान कलिमा पढ़ता है तो साथ ये भी पढ़ा जाता है वो कबिल तो जमीआ अहकाम ही, और मैंने अल्लाह के तमाम अहकाम को कबूल कर लिया, सारे अहकाम को कबूल कर लिया, किसी चीज का इनकार नहीं। जिस तरह निकाह के वक्त खाविन कहता है कबिल तो, और बीवी को निकाह में कबूल कर लेता है, फिर भी बीवी की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उनका पूरा करना खुद ब खुद खाविन के जिम्मे हो जाया करता है। उसी तरह जिसने कलिमा पढ़ा और उसने कबिल तो जमीआ अहकाम ही के अल्फाज कह दिए, उसके ऊपर पूरी शरीयत के अहकाम पर अमल करना लाजिम हो गया। अब हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम पूछें कि शरीयत में ऐसा क्यों है, क्यों वाली बात ही नहीं रही, पत्ता ही काट कर रख दिया। हमारे पास इख्तियार ही नहीं, हम सवाल पूछ ही नहीं सकते कि ऐसा क्यों है और क्यों नहीं। बस मालिक का हुक्म है जो हमने कबूल कर लिया है, और अब फकत सर झुकाना हमारा काम है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया और मैं उस हुक्म को मानता हूँ। सर झुका लेना ये जो है कबूल करने की अलामत है। हाँ, ये तो पूछ सकते हैं कि इसमें अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। शरीयत ने इस सवाल का दरवाज़ा खुला रखा है। अपने उस्ताद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आपके वालिदैन हैं, उनसे पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। या नहीं तो बुजुर्गों से मुलाकात रहती है, बुजुर्गों से पूछ लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र यानी अहले इल्म से पूछिए। ये जरूरी है, बगैर पूछे के अपने दिल में जो आया उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिए, गुमराही में और जलालत में चले जाओगे और अपने आप को तबाह और बर्बाद कर लोगे, जहन्नमी बन जाओगे। बल्कि पूछने को शरीयत ने अच्छा समझा है। इसलिए हदीस पाक में फरमाया, शफाउल अय्य सवाल, यानी जहालत या ना जानना एक बीमारी है। पूछने से शर्म करना, जानने के लिए शर्म करना। अब अगर मैं बैठकर पढ़ा, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मैं बैठकर पढ़ा तो लोग मुझे क्या समझेंगे?
بچے دیکھ کر میرا مذاق اڑائیں گے. اس قسم کی باتیں جب آتی ہیں تو وہ انسان جاہل کا جاہل ہی رہے گا اور گمراہی کے اندر، ضلالت کے اندر رہے گا. گویا سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ سوال پوچھا کرو، ساتھ یہ بھی کہہ دیا حسن السؤال نصف العلم. اچھا سوال پوچھنا آدھے علم کی نشانی ہے. صرف سوال پوچھنا آدھے علم کی نشانی ہے اور جواب مل جانا پورا علم ہو گیا. وہ تو آدھا علم ہوتا ہے، بلکہ مومن کو سوال پوچھنے کی ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، فضائل سنائے گئے ہیں. اس کے باوجود اگر نہیں پوچھتا اور مجھ سے جاننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ غلطی میں ہے، گمراہی میں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو سائل غربت کی وجہ سے روٹی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے چند بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جس بندے نے مال کمایا اس کی مغفرت، جس بندے نے اس کا کھانا بنایا اس کی مغفرت، اور جس بندے نے وہ کھانا سائل تک پہنچایا اس کی بھی مغفرت. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھانا دینے پر تین بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، صرف کھانا دینے پر. لیکن جس طالب علم نے اپنے استاد سے دین کا سوال پوچھا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس سوال کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. 4 بندوں کی. پہلا، سوال پوچھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. روٹی کے سوال والی حدیث سے پاک میں اس روٹی مانگنے والے کی مغفرت کا کوئی تذکرہ نہیں. بھائی اس نے روٹی طلب کی اور اس کو روٹی مل گئی، بات ختم، اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ دین کا سوال پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس سائل کی مغفرت فرماتے ہیں، سوال کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں. اور دوسرا، جو استاد اس سوال کا جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جواب دینے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی اس استاد کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور تیسرا، جو آس پاس میں بیٹھے ہوئے سوال و جواب کو سن رہے ہوتے ہیں، نہ سوال کر رہے ہیں نہ جواب دے رہے ہیں، سوال اور جواب کرنے والوں کو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، مجلس میں یعنی کلاس روم میں یا کمرہ جماعت میں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. چاہے 1 ہو کہ 10 ہو کہ کلاس روم بھر کر ہو، سبھی کی مغفرت ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کے دربار کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اور چوتھا، آخری، ایک آدمی وہاں موجود نہیں تھا لیکن اس استاد اور طالب علم والے عمل سے محبت کرتا تھا. اس جگہ پر موجود نہیں ہے مگر وہ استاد سے بھی محبت کرتا تھا، طالب علم سے بھی محبت کرتا تھا اور جانکاری رکھنے کی کوشش کرتا تھا. وہ موجود نہیں ہے، پھر بھی پروردگار اس آدمی کی بھی کامل مغفرت کر دیتے ہیں. ان پر وہ خرچ کرتا تھا، ان کی دل میں محبت رکھتا تھا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ سوال پوچھنے والے اور جواب دینے والے سے محبت رکھنے والے بندے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں اور ادھر مغفرت ہو رہی ہوتی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے بھائیو. ان باتوں کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ہمارے لیے اب وقت ہے، ہم دنیا میں ہیں، ہماری یہ سانس چل رہی ہے، ہمیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ان باتوں کو سن کر اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کر لینے کی کوشش کریں. ورنہ وقت گزر جائے گا، یہ سانس جب رک جائے گی پھر آپ کا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا اور کوئی جانکاری آپ حاصل نہیں کر سکیں گے اور نہ اس دنیا میں آپ رہ سکیں گے. آپ کو فوراً خبر کے حوالے کر دیا جائے گا. دین کا سوال پوچھنے کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن حدود و قیود بھی بتا دیے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم
اے ایمان والو تم ایسی باتیں مت پوچھو کہ جو کھل جائیں تو تمہارے لیے مشکل کا باعث بن جائیں، لیکن پھر ان کے جواب کو تم پسند نہ کرو۔ مقصد کیا ہے کہ سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے، سوال علم حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، مگر کچھ لوگ اعتراض کی نیت سے سوال کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، اعتراض ہی ہوتا ہے، مگر سوال پر سوال کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے۔ جو خود بھی دیکھ لیجئے، اوروں کو بھی دیکھ لیجئے، سوال کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، جب جواب مل جاتا ہے تو وہ دل میں سمجھتا ہے کہ یہ فلاں کے لیے، میرے لیے نہیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ ایسا یہ شیطان کے دھوکے کے اندر ہے یہ انسان تباہ اور برباد ہوگا، اس کے اعمال قبول کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اعتراض کی نیت سے سوال کرتے ہیں، اپنا آپ دکھانے کی نیت سے سوال کرتے ہیں کہ میں بھی کچھ جانکاری رکھنے والا ہوں، میں بھی کچھ علم والا ہوں، میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، یہ نیت سے سوال کرتا ہے تو یہ بھی شخص گمراہی میں جائے گا، گنہگار ہوگا اور اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ اور تیسرا، لوگوں پر اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہوں، آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ دکھانے کے لیے جو ہے یہ سوالات بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے گمراہی کی نشانی ہے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں کا راستہ بند کر دیا ہے، اب وہ راستہ نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ایسے سوال بدنیتی پر مبنی ہوتے ہیں۔ شریعت کا حسن دیکھو، حصول علم کے لیے سوال پوچھنا ہو تو اس کا حکم دیا گیا اور فضائل بتائے گئے، لیکن اگر دکھاوا آ جائے، بدنیتی آ جائے یا دوسروں کو نیچا دکھانا ہو تو ایسے سوال سے منع کر دیا۔ جس شریعت نے سوال پوچھنے اور جواب دینے والے کے احکام کو بھی اتنا کھول کر بتا دیا، اس شریعت نے زندگی کے باقی احکام کو کیسے کھولے گا؟ نہیں کھولا ہوگا۔ واقعی دین اسلام سلامتی کا دین ہے، جس نے بھی اس کو قبول کیا وہ سلامتی پا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اے پروردگار، ہمیں جو ہے مانگنا نہیں آتا، دینا تو تجھے بہت آتا ہے اور دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ میں ان تمام احباب کے جو میرا بیان سن رہے ہیں اور جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے پاس بھی یہ جو ہے کلپ جائے گی میری آواز کی تو وہ جو ہے دعا مانگیں گے، ان تمام کو کی دعاؤں کو قبول فرما، ان تمام کو اخلاص عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، دلوں کو نرم فرما، دلوں کے اندر تیری محبت داخل فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت پر خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔